اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 139۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ الذین وہ لوگ جو یتخذون بناتے ہیں، منافقوں کا ذکر ہے، جو لوگ بناتے ہیں الکافرین کافروں کو اولیاء دوست، جو لوگ کافروں سے دوستی لگاتے ہیں، کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو، اللہ کے جو دشمن ہیں ان کو اپنا دوست بناتے ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ٹھکرا دیتے ہیں، ان لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ دوستی کرتے ہیں، ان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی کرنا۔ اور ان کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کیوں کرتے ہیں؟ تعلقات کیوں بڑھاتے ہیں؟ ایبتغون، اللہ پاک نے ایک سوال کیا، سوالیہ، ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم ان کے پاس، العزت عزت، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ دوستی لگا کے، چونکہ وہ مالدار ہیں، ان کے پاس دولت زیادہ ہے، میں ان سے دوستی کروں گا میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا، وہ بڑے لوگ ہیں، وہ دوستی عزت کو تلاش کرنے کے لیے اس لیے ان کے ساتھ تعلق بڑھا رہا ہے، اس لیے ان سے دوستی کر رہا ہے۔ میرے مالک نے فرمایا تو پھر غور سے سن لو، فَإِنَّ الْعِزَّةَ، فَإِنَّ بے شک، الْعِزَّةَ عزت تو صرف للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا سب کی سب، ہر قسم کی عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ساری عزتوں کا مالک تو وہ خود ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت عطا کر دیتا ہے۔ یہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعلق بڑھانے سے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ عزت اگر بڑھانی ہے تو اللہ والوں کے قریب جائیں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھیں، نیک کام کریں، اچھے عمل کریں، تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔ یہ عزت کون دے گا؟ بندہ بندے کو عزت نہیں دیتا، یہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ساری بادشاہیوں کا مالک کون ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت اور رسوائی کے کڑے میں پھینک دیتا ہے۔ تو عزت تو اس کے پاس ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جتنی بھی عزتیں ہیں، جمیع، ساری کی ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ذہنوں سے یہ بات نکال دی کہ جو کافروں کے ساتھ اس لیے تعلق بڑھاتے ہیں کہ ان کے پاس دولت زیادہ ہے، شوکت زیادہ ہے، اور میرا اس سے تعلق ہوگا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، میری عزت بڑھ جائے گی، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگر عزت بڑھانا چاہتا ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیں، عزت و مالک اللہ، ایسے عمل کریں
کہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے۔ چوری کرنے سے عزت بنتی ہے، دوسروں کو گالیاں دینے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، بے ایمانیاں کرنے سے، ملاوٹ کرنے سے، ماں باپ کی توہین کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے؟ کبھی نہیں، اس طرح تو بدنامی ہوگی۔ تو آیت نمبر 139 کا جو ترجمہ آپ نے سنا، اس میں جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ ہے کہ ہمیشہ نیک اور صالحین جو بندے ہیں اللہ کے مخلص، ان کے ساتھ دوستی لگاؤ تاکہ تمہاری عزت میں اضافہ ہو۔ آیت نمبر 140 ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ آیت کا ترجمہ، واو اور قد تحقیق، نزل اتارا، علیکم اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ حکم اتارا، فی الکتاب کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ کیا ہے؟ ان اذا، کہ جب، سمعتم تم سنو، جب بھی تم سنو آیات اللہ کی آیات کو، تم ایسی جگہ پر بیٹھے ہو، ایسی مجلس میں بیٹھے ہو، ایسی محفل میں بیٹھے ہو، ایسے لوگوں میں بیٹھے ہو کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کو تم سن رہے ہو، کس حالت میں؟ یکفر بہا، اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے۔ جو باتیں ہو رہی ہیں، باتیں کرنے والے اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایسی مجلس ہے، وہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو قرآن کی آیات کا ذکر تو کر رہے ہیں لیکن انکار کرتے ہوئے کہ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا حکم دیا کہ مسلمان کے لیے، سچے مومن کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا، تم نہ بیٹھو، مَعَهُمْ، ان کے پاس، ان کے ساتھ تمہیں بیٹھنے سے اللہ نے منع کر دیا۔ ایسی مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ، اور اگر پہلے گفتگو ہو رہی ہے تو بعد میں آئے ہو، تم نے دیکھا کہ یہاں قرآن و حدیث کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ادھر بیٹھنے سے منع کیا گیا، نہیں بیٹھنا، چلے جاؤ وہاں سے۔ اور اگر پہلے بیٹھے ہو، وہاں ایسی گفتگو شروع ہو گئی ہے اور تم ان کو روک نہیں سکتے تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ تم نہ بیٹھو۔ کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یخوضوا، وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیر ہی، کسی اور باتوں میں۔ قرآن اس بات کو چھوڑیں، کوئی اور دنیاوی باتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں، اس وقت تک تم ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں، اگر ایسی گفتگو ہو رہی ہے جو کاروباری ہے، دنیا کے معاملات ہیں، ایسی باتیں چل رہی ہیں جن میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا انکار نہیں کیا جا رہا، مذاق نہیں اڑایا جا رہا، تو وہاں پھر بیٹھ جاؤ، پھر ان سے گفتگو بھی کرو، پھر جو معاملات ہیں وہ بھی ان سے ڈیل کرو۔ قرآن اور حدیث یہ جو تعلیمات ہیں یہ پاکیزہ کلام ہے، ان کو یاد رکھ کے عمل کرنے کے لیے یہ ہے، یہ مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جس کا جی چاہتا ہے، جب جی چاہتا ہے، آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے نا، جگہ جگہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کلمہ صحیح آتا نہیں ہے اور دین کی بات کے اوپر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دین کی تعلیمات پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے نا، یہ بھی مذاق اڑانا ہی ہوتا ہے۔ دین پتہ ہی نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ، نہیں بولو، اگر پتہ نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ۔ اور اگر ایسی مجلس میں باتیں ہو رہی ہیں جہاں دیندار لوگوں کا، دیکھیں نا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں،
جو روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، جو اچھے اچھے عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کو طنز کا نشانہ بنانا، ان پر باتیں کسنا، یہ کس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ یہ دین کا مذاق ہے نا بھائی، دین کی تعلیمات کا۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے کس تعلیم پر عمل کرتا ہے؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم پر عمل کرتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کا مذاق اڑانا یہ دین کا مذاق اڑانا ہے، یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے۔ اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان سے نفرت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں سے دوستی اچھی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ پاک نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہے؟ انکم، پھر بے شک تم بھی، اذم مثلہم، تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر تم وہاں سے اٹھ کے نہ گئے، تم نے ان سے دوستی رکھی، یا تم نے ان کی ان باتوں کا برا دل میں نہ جانا، تو پھر تم بھی ان کی طرح ہو۔ اگرچہ تم چپ ہو لیکن تمہاری خاموشی تمہیں گناہ گار بنا رہی ہے۔ کیوں بیٹھے ہوئی ہو؟ اللہ نے منع کر دیا، اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، کیوں سن رہے ہو؟ تم منع نہیں کر سکتے، کم از کم جا تو سکتے ہو۔ یہ کیا، یہ کیسی مسلمانی ہے کہ قرآن اور حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تم سن رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں برائی ہو رہی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو اپنے زور بازو سے روکو۔ طاقت ہے نا تو روکو، اس کو نہیں روک سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں، زبان سے روکو اس کو، زبان پیار سے سمجھا دو، یار خدا کا واسطہ یہ دین کا معاملہ ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہے، نہ کر یار ایسا، یا تو جو کام غلط کر رہا ہے یہ غلط ہے، یہ برائی ہے، اس کو ہاتھ سے روکو، دوسرا مرتبہ زبان سے روکو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ ہے میں نے اگر اس کو کہا تو یہ برا منائے گا، یہ مجھے مارے گا، یہ تکلیف پہنچائے گا، تم کمزور ہو، وہ طاقتور ہے، تو پھر کیا ہے؟ تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو دل میں تو برا جانو۔ اور ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے، ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے دل میں۔ ہم تو اس کو برا بھی نہیں جانتے، تو جب برا بھی نہیں جانتے تو کمزور ترین درجے سے بھی گر گئے، کدھر گئے؟ مطلب ایمان مسلمان اسی بھی گئے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی ان کی ہی طرح ہو جاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، جامع المنافقین، جامع اکٹھا کرنے والا ہے، المنافقین سارے منافقوں کو، والکافرین اور سارے کافروں کو۔ اللہ سارے کافروں کو اور سارے منافقوں کو، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ ان سب کو کیا کرنے والا ہے؟ اکٹھا کرنے والا ہے، جمع کرنے والا ہے۔ فی جہنم، جہنم میں، جمیعا، سب کے سب، جتنے بھی بکھرے ہوئے پوری کائنات میں، جتنے کافر، جتنے منافق، ان سب کو اللہ اکٹھا کرنے والا ہے، اور ان کو اکٹھا کر کے سب کو جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ تو بچو، ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان منافقین اور کافروں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ اور تمہیں بھی گھسیٹ کر ان کے ساتھ جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ تو آج کی آیت ہماری اصلاح کے لیے بہت پیاری آیت تھی۔ ہمیں ایسی مجلسوں اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے منع کیا گیا کہ جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دعا اللہ تعالی ہم سب پر